اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ جو ہے وہ گفتگو کر رہے تھے, ہنسی مذاق کر رہے تھے, جیسے نوجوان اکثر شادی اور یہ مختلف ایسی کنورسیشن کرتے ہیں. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم میں سے وہ نوجوان جو شادی کر سکتے ہیں وہ شادی کر لو, لیکن جو شادی نہیں کر سکتا وہ روزہ رکھے, کیونکہ روزہ شہوت کو جو ہے وہ کنٹرول کرتا ہے. تو یہ رمضان میں آپ فیل کر لیں گے کہ واقعی روزے کے بڑے اثرات ہیں, شہوت پہ بڑے اثرات ہیں. تو لیکن روزہ کھلتے ہی اگر ہم ٹک ٹاک کھول لیں گے یا فضول قسم کے پروگرامز کھول لیں گے تو وہ ساری محنت ضائع ہو جائے گی. جو تقویٰ, جو حیا, جو اسٹرینتھ, جو سیلف کنٹرول ہم نے روزہ رکھ کے اچیو کیا اور اس کے بعد اس کو بالکل ہم نے نلیفائی کر دیا. نیٹ فلکس پہ بد نظری کوئی نہ کوئی ہو ہی جاتی ہے انسان کی, تو وہ روزہ خراب کرنے کے لیے ظاہر ہے. تو پھر انسان کو یہ بھی سرچ کرنا چاہیے کہ روزہ مکروہ کرنے والے اعمال کیا ہیں, خراب کرنے والے اعمال کیا ہیں. گالم گلوچ ٹوٹتا تو نہیں, لیکن یہ کہ بد نظری, کوئی غلط چیز بندہ دیکھ لے, کوئی غلط الفاظ ادا کر دے, گالم گلوچ کر لے, اس سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے. لیکن جو ٹوٹنے والے اعمال ہیں وہ آپ کو پتہ ہے اس پہ ریسرچ ہونی چاہیے بندے کی. تو یہ چیزیں بہت ضروری ہیں, رائٹ مائنڈ سیٹ کے ساتھ جو ہے وہ روزے میں انٹر ہونا. صحیح حدیث ہے ابن حبان کی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ڈس لائکس دا ون ہو از روڈ اینڈ گلٹن. اللہ کا وہ شخص بالکل نہیں پسند کہ جو روڈ ہے, بدتمیز ہے اور گلٹن ہے. گلٹن کا مطلب بہت زیادہ کھانے والا ہے, اللہ نے اس کو پسند نہیں فرمایا. وہ شاؤٹس ان دا مارکیٹ پلیس, اوچھی حرکتیں کرنا, شاؤٹنگ کرنا مارکیٹ پلیس میں. شاؤٹنگ ویسے ہی ناپسند ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو. تو گھروں میں نرمی سے بات کرنی چاہیے, شاؤٹنگ نہیں کرنی چاہیے, اونچی آواز نہیں اختیار کرنی چاہیے اور اونچے اونچے ہنسنا نہیں چاہیے. اوچھی حرکتیں یہ پسند نہیں فرمائی گئی. ہو از اے روٹن کارپس بائی نائٹ, جو کہ رات کو زندہ لاش کی طرح ہے. اینڈ ورکس لائک اے ڈونکی بائی ڈے, اور صبح کو گدھے کی طرح کام کرتا ہے. نالجبل ان ورلڈلی میٹرز, دنیاوی معاملات میں بلا کا نالج ہے. اینڈ اگنورینٹ آف دا میٹرز آف ہیئر آفٹر, اور اخروی معاملات میں کوئی نالج نہیں ہے, اگنورینٹ ہے, جاہل ہے. تو ایسے شخص کو اللہ نے پسند نہیں کیا. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رمضان کا گول اس کے اپوزٹ ہے. بری عادات کو کی لسٹ بنائی جائے, 3 بری عادات. جھوٹ بولتا ہوں, اوکے اس کی لسٹ بن گئی. جھوٹ بہت بولنا, روڈ بیہیویئر, روڈ ہے, ماں باپ کے ساتھ روڈ ہے, دوستوں کے ساتھ روڈ ہے, بیہیویئرل ایشوز ہیں, بیہیویئرل پرابلمز ہیں, وہ لسٹ بن گئی, ٹھیک ہے. تیسری کوئی اور لسٹ بن گئی, کوئی گناہ کا عمل ہے, جی یہ بری عادت چھوڑنی, ڈیلی رات نیٹ فلکس دیکھ کے سوتا ہوں, اس عادت کی لسٹ بنا لی کہ نہیں اب قرآن پڑھ کے سونا ہے, ریپلیس کرنا ہے اس ہیبٹ کو, بری عادت ہے. فیس بک بہت یوز کرتا ہوں, بری عادت ہے, اس کی لسٹ بن گئی. تو یہ اس کے اپوزٹ آپ نے رمضان میں کرنا ہے, پورا 1 مہینہ لسٹ, یہ پورا آپ کو بیہیویئرل میکینزم ہے. گلٹنی کے اپوزٹ چلنا ہے, بہت زیادہ کھانے کے اپوزٹ چلنا ہے, کم کھانا ہے, کم کھانے کی عادت ڈالنی ہے. شاؤٹس ان دا مارکیٹ پلیس, اوچھا پن اگر کوئی ہے اس بیماری کو کم کرنا ہے. روٹن کارپس بائی نائٹ سے مراد ہے کہ اپنی رات زندہ لاش کی طرح گزارنا, یعنی تھک ہار کے بس سو جانا, کوئی اچھا عمل نہیں ہے, کوئی ویژن نہیں ہے, کوئی مقصد نہیں ہے زندگی میں, بس کھا لے پی لے جی لے سے زندگی گزری. یا روٹن کارپس بائی نائٹ کو تو میں ایک اور طرح سے بھی سمجھتا ہوں, جیسے اللہ معاف کرے آج کل نوجوان جو ہیں بالکل اس طرح رات گزارتے ہیں جیسے زندہ لاش ہے. موبائل ہاتھ میں پکڑا ہوتا ہے زومبی کی طرح, آنکھیں لال ہوئی ہوتی ہیں, ٹی وی چل رہا ہوتا ہے, وہ روٹن کارپس ہی ہے نا, زندہ لاش ہی ہے. تو وہ چیز پسند نہیں کی گئی, اس کے اپوزٹ چلنا. اور ورکس لائک اے ڈونکی بائی ڈے, یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ ساری توجہ دنیا داری پہ, گدھے کی طرح کام کرنا. اور دنیاوی معاملات کا بہت نالج ہونا, لیکن اخروی معاملات میں ایکسکیوزز دینا کہ نہیں مجھے اس کا نالج نہیں ہے, مجھے اس کا علم نہیں, نہ اس کی جستجو کرنا, وہ نالج حاصل کرنے کی جستجو بھی نہ کرنا. تو یہ منتھ میں گول بنائے کہ کوئی کتاب بھی پڑھنی ہے, میں نے کوئی زکوٰۃ کے مسائل پہ کتاب پڑھ لیں. کتنی کتابیں دارالسلام میں بھری ہوئی ہے کتابوں سے پوری. کلام اللہ.com میں نے آپ کو ایک ریفر کیا, islamhouse.net ویب سائٹ ہے, کتاب و سنت.com, وہاں اردو کتب ہزاروں کی تعداد میں موجود ہیں. اگر کسی کو آن لائن پڑھنے کا شوق ہے, کوئی نہ کوئی کتابیں 3-4 ایسی رکھیں جن کا مطالعہ کریں. ریاض الصالحین پڑھ سکتے ہیں, حدیث کا مجموعہ ہے بڑا زبردست ریاض الصالحین, اس میں زندگی کے دیگر معاملات کے حوالے سے حدیث جو ہے وہ اس کا ایک مجموعہ ہے. امام النووی نے اس کو جو ہے وہ اس کو جمع کیا ہے, بڑی زبردست کتاب ہے. یہ اعمال کی لسٹ بنانا رمضان میں بہت ضروری ہے, تاکہ ہم کل کو جب رمضان سے نکلے تو کچھ نالج کے ساتھ نکلے, کچھ اچیو کیا ہو ہم نے, سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ اور چیزیں بھی اچیو کی ہوں, ٹھیک ہے. تو لاسٹلی بس یہی ہے قرآن مجید کیا چیپٹر 57 ورس 16 کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہیز ناٹ دا ٹائم کم فار دی ہارٹس آف دوز ہو بلیو ٹو بی افیکٹڈ بائی Allah's reminder. کیا وقت نہیں آ گیا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں ان کا دل افیکٹ ہو اللہ تعالیٰ کے ریمائنڈر سے. لیٹس دے بیکم ایز دوز ہو ریسیوڈ دا اسکرپچر اینڈ دا ٹرم واز پرولونگ فار دیم اینڈ سو دیئر ہارٹس ور ہارڈ. نہ کہ وہ ایسے بن جائیں کہ جن کو کتاب دی گئی لیکن انہوں نے کتاب کا فائدہ نہیں اٹھایا, ان کے لیے ٹرم پرولونگ کی گئی اور ان کے دل سخت ہو گئے.
تو جب ہم رمضان سے نکلے تو میک شور ہمارے دل نرم ہیں، لیکن وہ کب نرم ہوں گے؟ جب ہم رمضان کا وہ مقصد اچیو کریں گے جو مقصد رمضان ہمیں دینے آیا ہے، اور جب ہم قرآن مجید سے اٹیچ ہوں گے، اور جب ہم اللہ تعالیٰ کی ورشپ سے اٹیچ ہوں گے۔ اسی لیے ابھی سے اپنی نمازیں لمبی کرنی شروع کر دیں، اذکار ابھی سے شروع کر دیں، 12 سنتیں ابھی سے لے آئیں، قرآن ڈیلی ابھی سے پڑھنا شروع کر دیں، مختلف صورتیں ابھی سے یاد کرنا شروع کر دیں، دعائیں ابھی سے یاد کرنا شروع کر دیں، تاکہ آپ اپنی روٹین ابھی سے ایڈجسٹ کر لیں اور رمضان میں نہ ایڈجسٹ کرتے پھریں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ اس نے پہلے سے ٹھانی ہے کہ میں نے سلپ ہونا ہی ہونا ہے، تو بچنے کی نیت اور یہ اسٹرینتھ جمع کرنا، یہ بھی ایک بڑی تگڑی بات ہوتی ہے کہ نہیں میں نے بچنا ہے، بچنے کی نیت ہوئی، اس کے بعد اللہ کی طرف سے کوئی اشارہ آتا ہے، کوئی مدد آتی ہے۔ سورہ یوسف آپ دیکھ لیں، اللہ کی طرف سے اشارہ آیا، مدد آئی، اور اس کے بعد دروازے کھل جاتے ہیں کہ آپ اس سچویشن سے بھاگیں، اس سچویشن میں نہ رہیں۔ یہ بہت امپورٹنٹ جو ہے وہ ٹپ ہے۔ لوگ اس سچویشن میں ہی رہتے ہیں اور ایکسپیکٹ کرتے ہیں میں بچ بھی جاؤں گا۔ بھائی جب آپ چیٹنگ کر رہے ہیں آپ کہاں بچیں گے؟ یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ میں نہیں چھوڑ تو سکتا نہیں، چلو چیٹنگ کرتے رہتے ہیں تو وہ کبھی نہ کبھی سلپ ہو جائے، اس جگہ سے آپ نے بھاگنا ہے، اس چیز کو آپ نے چھوڑنا ہے، اس چیز کو آپ نے ابینڈن کرنا ہے، نہیں بچ سکتے، ادروائز کوئی اس کا حل نہیں ہے۔ تو اس کو ترک کرنا ہوگا، اور اس کو ترک کرنے سے اللہ تعالیٰ 2 چیزیں آپ کو دے گا حدیث کی روح سے۔ نمبر 1 غنا، رچنس آف ہارٹ۔ غنا سمجھتے ہیں؟ رچنس آف ہارٹ۔ آپ کا دل وسعت آ جائے گی، آپ کے دل میں رچنس آ جائے گی، آپ کے لیے نیکی کرنا آسان ہو جائے گی، گفٹ ہے اللہ کی طرف سے، اور آپ کے لیے برائی چھوڑنا بھی انشاءاللہ اللہ آسان کر دے گا۔ غنا کا تعلق ہے اس ساری چیزوں سے۔ دوسرا، نور آ جائے گا آپ کے دل میں، آپ کے چہرے پہ، اس گناہ سے بچنے کے حوالے سے، اور اللہ تعالیٰ اس نور کی بدولت آپ کو صحیح اور غلط کی پہچان دے گا۔ یہ سینے دل کا نور ہے ظاہر ہے۔ اور اگلی چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے بدلے ریپلیسمنٹ ایسی دے گا کہ آپ کو لطف آ جائے۔ یہ وعدے ہیں حدیث کی روشنی میں کہ جو کوئی اللہ کے لیے کسی چیز کو چھوڑتا ہے، اللہ ایک تو غنا رچنس آف ہارٹ دیتا ہے، دوسرا اس کے بدلے اللہ اسے بہترین چیز عطا فرماتا ہے، بہترین چیز عطا فرماتا ہے۔ تو یہ وعدے سچے ہیں اللہ کے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو یہی سلوشن ہے، اس کے علاوہ میرے پاس کوئی اور سلوشن نہیں ہے۔ باقی یہ کہ اب کرنا کیا ہے، تو یوتھ کو یہی میسج ہے، دیکھیں کہ اس اممیچورٹی سے نکل آئیں۔ اپوزٹ جینڈر کے پاس کھڑے ہونا، ان کے ساتھ تصویریں لینا، وہ پھر فیس بک پہ شیئر کرنا، یہ اممیچور اور ان انٹیلیجنٹ لوگوں کے کام ہے۔ اس سے آپ کی عزت نہیں بڑھتی، اور جس سوسائٹی میں آپ کی اس وجہ سے عزت بڑھی ہے وہ سوسائٹی انتہائی گھٹیا اور پست ہے۔ اس سوسائٹی میں آپ کو بیٹھنا ہی نہیں چاہیے جن کی پستی کا لیول یہ ہے کہ وہ اس چیز سے آپ کی رسپیکٹ جج کرتے ہیں۔ اس کا مطلب نکلو وہاں سے، وہ تو پست لوگ ہیں، ان کی ذہنیت اس لیول تک پست ہے کہ وہ اس چیز پہ رسپیکٹ کرتے ہیں، اور انہیں بھی سمجھاؤ کہ یہ چیز کول نہیں ہے۔ یہ تو بلکہ آپ کھلم کھلا اللہ تعالیٰ کی حدود جو ہے وہ پامال کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا۔ آپ سوچے صحابہ یا اللہ کے نبی آج ہوتے اور یوتھ کو اس طرح دیکھ لیتے تو کیا کہتے ہیں؟ کبھی یہ سوچا ہم نے؟ چلو مان لو کہ اس میں کوئی برائی نہیں ہے، تو کیا آپ یہ گارنٹی دے سکتے ہیں کہ وہ ہمیں کچھ نہیں کہیں گے یا ہمیں کوئی تلقین نہیں کریں گے؟ اگر آج ہائی فائیوز کرتے ہوئے دیکھ لیں لڑکے لڑکیوں کو، یا اس طرح کیفیز میں بیٹھے جو ڈسکشنز چل رہی ہوتی ہیں، اور جس طرح واٹس ایپ پہ ڈوئل میننگ ٹاکس چل رہی ہوتی ہیں، مجھے کئی ینگسٹرز نے بتایا کہ لڑکے، آپ کو پتہ ہے لڑکیوں کے ساتھ ہر بندہ پھر اس لیول پہ، بدتمیز لڑکے بھی بہت ہوتے ہیں، وہ پھر سب کچھ ہی عجیب و غریب باتیں بھی کرتے ہیں۔ تو لڑکیوں کو ڈگنیٹی اور شرم دکھانی چاہیے کہ ہمیں اپنے آپ کو کیری ایسے کرنا ہے کہ اگلا جرت بھی نہ کرے، اس کے ذہن میں ہی نہ آئے کہ وی آر سم ون ایزیلی اپروچیبل۔ اسی طرح لڑکے کو اپنے آپ کو ایسے کیری کرنا چاہیے کہ اگلے سوچیں کہ نہیں یہ ڈگنیٹی والا ہے، اور ہی از ناٹ سم ون کہ جو ایزیلی اپروچیبل ہے۔ یہی حل ہے، اس کے علاوہ کوئی اور حل آپ جائیں گے تو وہ ڈسیپشن ہے، ڈیسیو ہو جائے گا بندہ۔ اور PPL فارمولے کو یاد رکھیں، پبلک، پرپسفل، لمیٹڈ۔ یہ چیزیں آپ کریں گے تو انشاءاللہ آپ خود بھی سکون میں رہیں گے، دوسرے بھی سکون میں رہیں گے۔ اور خدا کے لیے میڈیا، ہم ٹی وی ڈراماز اسپیشلی، اللہ ان کو بھی ہدایت دے، اور باقی ڈراماز جس طرح وہ تعلقات دکھا رہے ہیں نان محرمس کے درمیان، وہ ٹوٹلی اسلام اور اسلامک آئیڈیالوجی سے اپوزٹ ہے۔ وہ یہی ایزیوم کر کے دکھا رہے ہیں کہ نہیں مرد کو تو کوئی فرق ہی نہیں پڑنا چاہیے۔ ان کی ازمپشن، بیسک ازمپشن یہ ہے جو کہ نان سائنٹیفک اور غلط ازمپشن ہے کہ مرد کو تو فرق ہی کوئی نہیں پڑنا چاہیے اپوزٹ جینڈر سے انٹریکشن کے دوران۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے، یہ بھی کلیریفائی کرنا ضروری ہے، کچھ لوگ غلط میننگز لے لیتے ہیں۔ مرد اتنا زیادہ اللہ معاف کرے چھوڑا ہوا ہے، یا مرد اتنا زیادہ جو ہے وہ کہہ لیں اس کے ذہن میں خیالات ایسے آ رہے ہیں کہ وہ بالکل بھی اپوزٹ جینڈر سے انٹریکٹ نہیں کر سکتا۔ نہ یہ مطلب نہیں ہے، نہ ہی اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر کوئی اپوزٹ جینڈر وہ
نہیں پردہ کر پا رہی یا فلانٹ کر رہی ہیں اپنی بیوٹی کو, تو اٹ ڈز ناٹ گیو یو لائسنس ٹو مس یوز. یہ ہرگز اس کا مطلب نہیں ہے, کیونکہ کچھ مردوں کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ بھئی اگلا غلط ہے تو پھر اس کو مس یوز کرو. نہیں, یہ شیطانی سوچ ہے. اگلا اگر کوئی غلطی کر رہا ہے تو آپ کے پاس لائسنس کہاں سے آ گیا اس کو مس یوز کرنے کا؟ آپ کے پاس لائسنس کہاں سے آ گیا اس پہ نظر ڈالنے کا؟ آپ کے تو وہی حکم ہے کہ لوور یور گیز اور ڈگنیٹی کے ساتھ چلو, اور بس ٹھیک ہے اگلے کے لیے دعا کرو. جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے. مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل MA ریمائنڈر کو سبسکرائب کریں. جزاک اللہ خیر.